نات کر کے چلے جانا یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. اصل کام یہ ہے کہ وہ مقصد اچیو ہو. اور وہ مقصد اچیو کیسے ہو سکتا ہے, کس طرح کی ایفرٹس کی جائیں تو سندرس فاؤنڈیشن کے پاس ایمبولینس آ سکتی ہے. اور اس میں میری طرف سے جس حد تک کنٹریبیوشن ریکوائرڈ ہوئی ذاتی حیثیت سے بھی اور سرکاری حیثیت سے بھی, میں اس میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان کو یہ سہولت پہنچانے میں اپنا کردار ادا کروں. دوسری بات یہ کہ چونکہ سیالکوٹ بڑے بڑے نامور مہیر حضرات کا شہر ہے, لیکن ہماری یہ بدقسمتی رہی کہ وہ مہیر حضرات فنڈز دیتے رہے, لاکھوں اور کروڑوں کے فنڈز دیے, لیکن انہوں نے فنڈز دینے کا ایک کرائیٹیریا بنا لیا کہ وہ فنڈز اس شخص کے ذریعے دینے ہیں جو سٹیج پہ آ کے ان کی جس کے ساتھ تصویر بنے, اور اگر وہ وردی میں ملبوس ہو تو کیا ہی اچھا, کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں, انسانوں کو خوش کرنے کے لیے, انسانوں کی اجارہ داری کے لیے وہ فنڈز دیتے ہیں. اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے خدا کی خوشنودی کے لیے اس شہر کے اندر اس تکلیف کو کم کرنے کے لیے آگے آنا ہے, تو پھر یقیناً یہ بے لوث اور ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر بھی صرف اللہ نے دینا ہے, انسان کوئی اس میں ریپلیسمنٹ نہیں کر سکتا. اور یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ یہ خدمت خلق ایک ایسا نشہ ہے کہ جو ہیروئن کے نشے سے بھی برا ہے, اور جس کو لگ جاتا ہے وہ پھر اس نشے کا اس حد تک شکار ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے دنیا کی باقی چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں. اور سندرس فاؤنڈیشن کو میرا خیال ہے کہ یہ جو نشہ لگا ہے, اس نشے کو, خدمت خلق کے نشے کو ہر خاص و عام تک پہنچانے کے لیے سندرس فاؤنڈیشن کو بہتر طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا. اپنی اس ٹیم کو, جو رضاکاروں کی ٹیم ہے, اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ہر اپنے نوجوان ساتھی کو اس نشے کا شکار کرے, تاکہ اس نشے کے شکار ہونے کے بعد آپ کو وہ لذت جو محسوس ہوتی ہے اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو اس کا شکار ہے. تو ایک دفعہ اس کو آزمائیں, یہ بڑے مزے کی چیز ہے, اور میں گزارش کروں گی کہ اس نشے کا فخر سے شکار ہوں, اور اس نشے کے شکار کے بعد آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں عزت بھی اور اللہ کی خوشنودی بھی ملے گی. اور انشاءاللہ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں, یہ والدین جو بیٹھے ہیں, ان کے آگے میری گزارش ہے کہ یہ تکلیف دہ عمل ضرور ہے, یہ ایک تکلیف دہ علاج ضرور ہے, لیکن ناممکن علاج نہیں ہے. آپ اپنے حوصلے جو ہیں ان کو مت ہاریں, اپنی ہمت کو مت ٹوٹنے دیں, اور انشاءاللہ آپ اسی خندہ پیشانی اور اسی جذبے کے ساتھ اس بیماری سے لڑتے رہیں تو وہ دن دور نہیں کہ آپ کا بچہ صحت مند ہو کے ان صحت مند بچوں کے ساتھ اسکول میں, کھیل کے میدان میں اور زندگی کے ہر شعبے میں اپنا نام پیدا کرے. اور اللہ آپ کی ان تکلیفوں کو کم کرے, کیونکہ انسانوں کے وسیلے بنتے ہیں, اور خدا خود کبھی زمین پہ نہیں آیا, وہ انسانوں میں سے انسان کو چنتا ہے اور وہ کوآرڈینیشن قائم کرتا ہے, اور انسان کے ذریعے انسان کی خدمت ہوتی ہے, کیونکہ فرشتے نیچے آ کے ان مسائل کو ختم نہیں کر سکتے. ان سے لڑنا ہے تو انسانوں نے لڑنا ہے. تو آئیے مل کے ہم سب اپنے ان مسائل کے ساتھ لڑیں جو مسائل شاید اس طرح کی توجہ کا مستحق نہیں ٹھہرے حکومتی لیول پہ, اور ہمیں ان سروسز کو اپنے عام بندوں تک لے جانے کے لیے حکومتی سہاروں سے ہٹ کے اپنے سہارے خود تلاش کرنے ہیں. حکومت ہر جگہ آ کے ہر مسئلے سے نہیں لڑ سکتی, ہمیں غیر حکومتی سروسز کو بھی پروموٹ کرنا ہے. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ ہماری جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہونے والی ایک بڑی اہم انٹریکشن, کیونکہ اسلام آباد کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ پارلیمنٹ کے اندر 23 میڈیکل پارلیمنٹیرین ہیں. 23 لوگ ایسے ہیں جو ڈاکٹر بھی ہیں اور MNA بھی ہیں. 18 اس میں سے MNA ہیں, باقی 5 جو ہیں وہ سینیٹرز ہیں. تو ان 23 لوگوں نے مل کے اسمبلی کے اندر ایک پارلیمنٹیرین ڈاکٹرز فورم کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے. اس آرگنائزیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ہیلتھ سیکٹر کے اندر اپنی سپورٹ دیں گورنمنٹ کو کہ وہ مسائل جو ہمارے عام بندے کے مسئلے ہیں, اس میں سب سے اہم مسئلہ
پینے کا صاف پانی کا مسئلہ تھا، اور اس پینے کے صاف پانی کے مسئلے کو ہمارے یہ پارلیمنٹیرین ڈاکٹرز فورم کی ریکمنڈیشن پہ 5 ارب کی گرانٹ دے کے وزیر اعظم پاکستان نے پورے ملک میں اس پروجیکٹ کو انٹروڈیوس کرایا ہے۔ اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ضلعوں پہ بیٹھی جو حکومتیں ہیں یا صوبوں پہ بیٹھی حکومتیں جو ہیں وہ کس طرح سے اس منصوبے سے مستفید ہوتی ہیں، اور عام بندہ جو ہے اس منصوبے سے کس طرح سے مستفید ہو کہ اس کی رسائی ہوتی ہے ایسے پروجیکٹ پہ۔ سندس فاؤنڈیشن کا میسیج جو تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے اگینسٹ فائٹ کرنا ہے، اس میسیج کو ہم اگلے آنے والے اسمبلی کے اجلاس میں، کیونکہ بجٹ اجلاس کے اندر آپ ادر دین بجٹ کوئی اور ایجنڈا نہیں لا سکتے، لیکن پرائیویٹ ممبر ڈے پہ ہم ان 23 میڈیکل پارلیمنٹیرین نے ایک بل انٹروڈیوس کرایا ہے، اور اس بل کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ ان پیشنٹس کو جو کہ تھیلیسیمیا کے مریض ہیں ایک انٹرنیشنل، نیشنل اور پروونشل اینڈ ڈسٹرکٹ اور تحصیل لیول پہ اپنی پیٹرنائزیشن کے تحت تھیلیسیمیا سینٹر کھولے، ہیموفیلیا سینٹر کھولے، اور اس کو باؤنڈ کیا جائے اس صوبے کی اور ضلع کی حکومتوں کو کہ وہ سرکاری سرپرستی میں ان سینٹرز کے قیام کو یقینی بنائیں، تاکہ ہمارے وہ لوگ جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر شاید اس طرح کا مہنگا علاج کروانے کے متمنی نہیں ہو سکتے، ان لوگوں کو ایک گورنمنٹل لیول پہ ہیلپ ملے۔ بہرحال سندس فاؤنڈیشن کی خدمات کو خراج تحسین، ان ساتھیوں کے جذبوں کو سلام، ان کی امنگوں اور ولولوں کے لیے نیک خواہشات، اور خدا کے آگے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کا، میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ نہ میں مانگتے ہیں نہ سبو مانگتے ہیں، نہ میں مانگتے ہیں نہ سبو مانگتے ہیں، کچھ جاں بلب ہیں جو صرف لہو مانگتے ہیں۔ پھٹے تن کے کپڑے نہ کھانے کو روٹی، جو صرف اور صرف رفو مانگتے ہیں۔ ایوارڈ سیرمنی باقاعدہ شروع کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے دعوت دوں گا میں جناب گیسٹ عامر اعجاز اکبر صاحب ڈی او سی سیالکوٹ سے التماس ہے کہ وہ اپنے دست شفقت سے ایوارڈ ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحب کو دے۔ عامر اعجاز اکبر صاحب ڈی او سی سیالکوٹ سے التماس ہے کہ اپنے نیک خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری محترم ایم این اے صاحبہ ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ کے خطاب کے بعد میرا خیال ہے کہ جب چیف گیسٹ کا خطاب ہو جائے ضرورت تو نہیں ہے کس چیز کی۔ بہرحال میں ڈی سی او سیالکوٹ اور ضلع گورنمنٹ سیالکوٹ کی طرف سے جو سندس فاؤنڈیشن کی جو دوست یہاں پہ یہ سارا بہت خوبصورت سینٹر چلا رہے ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ جو میرے خیال میں اس دنیا میں جو عظیم ترین کام کوئی انسان جس چیز میں